الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام اللہ کا فضل اور اس کی توفیق سے ہم سورۃ الاعراف کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، یعنی سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 23 جو ہمارے درس کا موضوع ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے حافظ رضا احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم۔ آمین، جزاک اللہ۔ آج کی 7 آیات مبارکہ میں اہل مکہ کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنے کے لیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر کما حقہ ایمان لانے کے لیے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانے کے لیے تمہیں اور کس طرح کی دلیل کی ضرورت ہے؟ میرے حبیب کریم کی ساری زندگی تمہارے اندر گزری ہے، پیدائش مکہ میں ہے، بچپن جوانی مکہ میں ہے، کیا اس کے باوجود بھی تم میرے حبیب کریم کی بات پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ اور زمین و آسمان کی ساری تخلیق اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اپنی فنا کی طرف جا رہا ہے۔ تمہارے سامنے درخت پیدا ہوتے ہیں اور ایک عمر میں ختم ہو جاتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہیں، جانور پرندے یہ بچے دیتے ہیں اور ان کے بچے ایک خاص عمر کے بعد فوت ہو جاتے ہیں۔ جو حلال جانور ہیں وہ تمہارے کام آ کے اپنی موت سے جو ہے وہ جا ملتے ہیں۔ تو کیا یہ سارا زندگی کا جو نظام ہے یہ تمہیں اس بات کی طرف دعوت دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم نے بھی ایک دن مر جانا ہے؟ تو یہ جو غور و فکر ہے اور غور و فکر کی دعوت ہے آج کی اس درس جو ہے اس کا مرکزی موضوع ہے۔ اور پھر قیامت کے حوالے سے جو استہزاء اور مذاق والا رویہ تھا مشرکین مکہ کا اور کفار کا، اس کی طرف چند اشارے کیے گئے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک تو الہ ہونے کی اور معبود ہونے کی نفی کی گئی ہے، تاکہ اہل کتاب کی طرح جو انہوں نے اپنے نبیوں کی پرسنالٹیز میں ایک الہ اور معبود ہونے کا تصور تلاش کر لیا تھا، اور یہودی اور عیسائی دونوں گمراہ ہو گئے تھے، اور مشرکین نے اپنے بتوں میں مختلف قسم کے
جو الہ ہونے کا اور معبود ہونے کا تصور ہے وہ گھڑ لیا تھا، اس کی نفی کے لیے آج کی آیات مبارکہ میں اللہ نے اپنے حبیب کریم کو یہ فرمایا کہ اے حبیب کریم اہل مکہ کو بتلا دیجئے کہ میں الہ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، بلکہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغمبر ہوں جو تمہیں دعوت حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس طرح کی ملی جلی جو چند چیزیں اور نشانیاں ہیں وہ آج کی آیات مبارکہ کا درس ہیں۔ انشاءاللہ ترجمے کے اندر مختلف چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ سورت چونکہ مکی ہے، ہم ہر رکوع کے ساتھ اس کے تعارف میں یہ بات عرض کرتے آئے ہیں کہ اس کے اولین مخاطب اہل مکہ ہیں جن کے عقائد کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ تو بعض اوقات بندہ اپنی غلطی کے اوپر اتنا کمیٹڈ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اپنی غلطی پہ برے انجام سے دوچار نہیں کیا جا رہا تو پھر میں ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کے زوم کو دور فرما رہا ہے کہ ہماری آیات اور ہمارے احکامات کو جھٹلانے کے باوجود بھی اگر تمہیں مہلت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم حق کے اوپر ہو، بلکہ اس کا مقصد ہمارے نزدیک یہ ہے کہ شاید تم کل ہدایت پا جاؤ، اور تمہیں اتنی مہلت ہم دے رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن کوئی تم عذر پیش نہ کر سکو کہ ہمارے سامنے ہدایت نہیں آئی تھی اور ہم ہدایت میں غور و فکر نہیں کر سکے تھے۔ والذین کذبوا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، یعنی ہمارے احکامات کو، یعنی توحید و رسالت اور آخرت کے پیغام کو، سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ لے کر جائیں گے ان کو، من حیث لا یعلمون، اس طرح کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور وہ اپنے انجام سے دوچار ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے مچھلی کو ایک مچھلی پکڑنے والا پوری کانٹا پھینکتا ہے اس کے اوپر کوئی چیز لگا کر، تو مچھلی اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس اب میں اس کو لے کر چلی جاؤں گی، لیکن شکاری اس کو پھر بھی شکار کر لیتا ہے، اور وہ اس کو جو ڈھیل ملتی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ مکمل قابو میں آ جائے۔ تو اہل مکہ کو جو ان کے کفر و شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے اور ان کو برے انجام سے دوچار نہیں فرما رہا، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان قریب تم اپنے انجام سے دوچار ہو جاؤ گے اور کل قیامت والے دن کوئی عذر تم پیش نہ کر سکو کہ ہمارے سامنے ہدایت کا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ تمہارا اس غلط راستے پر رہتے ہوئے برے انجام سے بچ جانا، یہ صرف اللہ کی یہ حکمت ہے کہ تمہیں ہدایت پہنچ جائے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ 4686 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ اسے پھر پکڑتا ہے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ بھاگ کر جانے نہیں دیتا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں غور کرنا چاہیے کہ ہم اگر اپنی غلطیاں کرنے کے باوجود بھی ہم ہدایت کے راستے پر نہ چلتے ہوئے بھی اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، عزت اور وقار دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ٹھیک ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ راہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور ساتھ ہی دوسرا جملہ سنستدرجہم، تمہیں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنے انجام سے دوچار کرنے کی طرف لے جا رہا ہے، اس کی حکمت بیان کر دی گئی۔ اور وَأُمْلِي، اور میں مہلت دے رہا ہوں تمہیں اس وجہ سے کہ شاید تم کل ہدایت پا جاؤ۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ تدریج اور جو امہال مہلت دینے کا قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہا ہے، اور پوری دنیا اور دین کا قاعدہ بھی تدریج ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی حکم یک لخت نہیں دیا اور کسی عادت کو یک لخت منع نہیں کیا۔ شراب کی عادت تھی، مختلف عادتیں تھیں، تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمائی۔ تو وَأُمْلِي، اور میں مہلت دوں گا، لہم انہیں، اِنَّ کَیدِی متین، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے، اللہ نے تدبیر کی ہوئی ہے۔ اور دوسری انہیں دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ تم میری توحید، میری وحدانیت اور میری قدرت کو نہیں مانتے ہو، حالانکہ پوری کھلی کائنات کی کتاب تمہارے سامنے ہے، اور میرے حبیب کریم کی بات کو بھی ماننے کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ حالانکہ غور کرو تو میرے حبیب کریم کی پیدائش تمہارے اندر ہوئی ہے، مکے میں بچپن جوانی یہاں پر گزری ہے، میرے حبیب کے کردار سے تم واقف ہو، اس کے باوجود بھی جب میرا حبیب کریم تمہیں دعوت حق دیتا ہے تو تم میرے حبیب کو مجنوں کہنا شروع کر دیتے ہو، شاعر کہنا شروع کر دیتے ہو،
اور مختلف طرح کی جو تہمت ہے وہ لگانا شروع کر دیتے ہو، تو غور و فکر کرو، جس شخص نے ساری عمر تمہارے سامنے گزاری ہے، جس نے کبھی جھوٹی بات نہیں کی، جس نے ہمیشہ صلہ رحمی کی ہے اور تمہاری عربوں کی روایات کا بہترین حامل اور امین بنا ہے، اس کی اس بات کو تم جنون اور شاعرانہ پن اور جو سحر اور جادو ہے وہ کیوں کہہ دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ یہ تمہارے نزدیک جنون ہے، لیکن باقی سارے کام بھی تو میرے حبیب کریم کے تمہارے سامنے۔ اولم یتفکروا، اے حبیب کریم ان سے ذرا یہ پوچھئے کہ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے۔ یہاں صاحب سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے کہ میرا حبیب کریم تمہارے اندر ہی مبعوث ہوا ہے، تم قریشی ہو، میرا حبیب کریم بھی قریشی ہے، اور تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، میرا حبیب کریم بھی ابراہیمی نقطہ نظر پہ اور جو عمل ہے اس کے اوپر کاربند ہے۔ تو کیا ایسا شخص ہوتا ہے جو مجنون ہوتا ہے، جو ہر بات تمہارے سامنے ٹھیک کرتا ہو اور تمہارے فائدے کے لیے کرتا ہو؟ ان ہو الا نذیر مبین، میرے حبیب کریم تو واضح ڈرانے والے ہیں۔ ان نافیہ ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کے استثناء کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایمفیسس کے لیے اور تاکید کے لیے لایا گیا۔ ان نہیں ہے ہوا میرے حبیب کریم الا مگر نذیر مبین، واضح طور پر ڈرانے والے۔ تو یہاں رسالت کی بات بھی ہو گئی کہ میرا حبیب کریم جو ہے اس کو جنون لاحق نہیں ہے۔ ہاں میرے حبیب کو یہ جنون ضرور ہے کہ تم ہدایت کی طرف آ جاؤ، دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ اور اللہ کے فرمانبردار بندوں میں شامل ہو جاؤ، لیکن تم حق بات کو ہی نہیں مانتے ہو اور میرے حبیب کریم کو منفی معنوں میں تم مجنون کہتے ہو۔ ایک دوسری بات ان کے سامنے کی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی کائنات، زمین و آسمان کے اندر کی چیزیں اور ہر چیز کو جو فنا کا سفر ہے وہ تمہارے سامنے ہے، جانور، پودے، چرند پرند، ہر چیز، صبح و سورج کا نکلنا، شام کو غروب ہو جانا، یہ موت و حیات کا فلسفہ ہے۔ کیا اس نے بھی تمہیں اس سے آگاہ نہیں کیا کہ تم نے واقعی مر جانا ہے اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ نئی زندگی ملنی ہے اور تم نے اللہ کے حضور جا کے جواب دینا ہے؟ اولم ینظروا، کیا نہیں ان لوگوں نے غور کیا، فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی جتنی بادشاہیاں ہیں اللہ کی، کیا اس کے اندر تم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ وما خلق اللہ من شیء، زمین و آسمان بھی اور زمین و آسمان کے اندر جو چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، کیا وہ تمہیں یہ بتانے سے قاصر ہے کہ تم ایک دن خود بھی فنا ہو جاؤ گے؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور کیا اس بات بھی کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا وقت قریب آ پہنچا ہو؟ بالکل ایسے ہی جیسے کائنات کی ہر چیز کا وقت قریب پہنچ جاتا ہے اور وہ تمہارے ہاتھوں تمہارے سامنے ہی فنا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ چرند پرند، جانور اور درخت، فصلیں، یہ سارا کچھ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اور سورج صبح نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، نئے دن میں ایک نئی زندگی کے ساتھ وہ جلوہ فگن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ موت و حیات کا فلسفہ کیا تم اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے ہو کہ تم بھی مرنے کے بعد اٹھو گے اور اللہ کے حضور جواب دہ کے لیے حاضر ہو جاؤ گے؟ ایک بڑا اگلا جملہ جس میں تاسف کیا گیا ہے اور ان کی عقل پہ افسوس کیا گیا ہے اہل مکہ کی، وہ ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر کس بات پر اس کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہاں پر جو بعدہو کی ہو ضمیر ہے، اس کا مرجع موت ہے یا اس کا مرجع قرآن ہے؟ مفسرین نے دونوں طرح کی رائے ذکر کی ہیں کہ اللہ کی کتاب اتنے واضح الفاظ میں تمہیں اپنے انجام سے الرٹ کر رہی ہے، تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد تم کس چیز پر اور ایمان لاؤ گے؟ اور دوسری بات جو ہو ضمیر کا مرجع ہے، وہ بعض مفسرین نے موت کو قرار دیا ہے کیونکہ اجل کا جو لفظ ہے وہ بالکل اس سے پہلے ہے، اور عربک گرامر کا ایک اصول ہے کہ ضمیر اس طرف لوٹتی ہے جو بالکل قریب ہو، اپنا مرجع جو قریب ہو وہی اس کا مصداق ہوتا ہے۔ تو یہاں زیادہ بھلی بات یہ ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ موت نے آن لیا ہے، تمہارے سامنے ہیں یہ فصلیں، یہ کائنات کی ہر چیز، درخت، چرند پرند، جانور، تو کیا ان چیزوں کو موت کے آنے نے تمہیں باخبر نہیں کیا کہ تمہیں بھی ایک دن موت آ جانی ہے؟ اپنی موت کو کیوں بھلائے بیٹھے ہو؟ پھر اللہ نے آیت نمبر 186 میں اپنے حبیب کریم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، مَن یُضْلِلِ اللَّهُ، جسے گمراہ کر دے اللہ، فَلَا هَادِیَ لَهُ، تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ اے حبیب کریم آپ تسلی رکھیں
ان کو میں نے صلاحیتیں دی ہیں کہ یہ ہدایت پالیں، ان کو دل و دماغ دیا ہے۔ پچھلی آیات میں 2 دفعہ یہ بات گزری ہے کہ ان کو کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل و دماغ دیا ہے، لیکن یہ اس کو استعمال میں ہی نہیں لاتے تو پھر انہیں ہدایت کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ فرما رہے حبیب آپ تسلی رکھیں، آپ ان کے انکار کے بعد پریشان نہ ہوں، کیونکہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ، اور اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، تاکہ وہ بھٹکتے رہیں۔ اے حبیب کریم اب یہ نہیں آنا چاہتے اس اپنی سرکشی میں سے باز، تو پھر یہ کرتے رہیں جو کرنا ہے، آپ کا کام صرف اور صرف ان تک حق بات کو پہنچا دینا ہے۔ پھر کفار و مشرکین کا ایک اور وتیرہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو استہزاء اور مذاق کرتے ہی تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی مذاق اڑاتے، مختلف طرح کے سوال کرتے کہ جیسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جس اللہ کا تعارف کرواتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق ہے، مالک ہے، سمندروں کا خالق اور مالک ہے، بڑی بڑی کائنات کی چیزوں کا وہ خالق اور مالک ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ بتلائیے کہ آپ کے رب کی اولاد کتنی ہے جو اس کا ساتھ بٹاتی ہے یہ کام کرنے میں؟ آپ کے رب کی خوراک کیا ہے؟ آپ کا رب تو پھر پہلوانوں کی طرح بڑی خوراک کا حامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جگہ جگہ پر احکامات نازل فرمائے، جیسے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر چیز کی ذات باری تعالیٰ سے نفی کر دی گئی، وہ اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کھانے کی اس کو ضرورت نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ اکیلا کائنات کا نظام چلا رہے۔ بالکل ایسے ہی یہ قیامت کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ آپ لے آئیں، ذرا بتا دیں وہ کب آنے والی ہے، آ جائے گی کل آئے گی، ذرا اس کا ٹائم متعین کر دیں۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب ان کو فرما دیجئے کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، اور جب یہ آئے گی تو زمین و آسمان کے اوپر یہ بڑی بھاری ہو جائے گی۔ جس زمین و آسمان کے ایک چھوٹے سے پتھر کو تم خدا بنا لیتے ہو وہ تو بڑا چھوٹا ہے، جب وہ آئے گی تو پورے زمین و آسمان کے نظام کے اوپر غالب ہو جائے گی۔ یسألونک عن الساعہ، وہ سوال کرتے ہیں اے حبیب کریم آپ سے عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ وہ کب قائم ہوگی۔ کل اے حبیب آپ فرما دیجئے انما علمہا عند اللہ، اس کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، نہیں ظاہر فرمائے گا اسے اللہ لوقتہا، اس کے وقت کے حوالے سے کسی کو بھی آگاہ نہیں فرمائے گا، ظاہر نہیں فرمائے گا، الا ہو، مگر صرف وہی اپنے علم میں یہ بات رکھتا ہے۔ لیکن اے لوگو جب وہ آ جائے گی تو ثقلت فی السماوات، وہ ایک بھاری بات ہے، ثقیل بات ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لا تأتیکم الا بغتۃ، نہیں وہ آئے گی تم پر مگر اچانک۔ جب وہ اچانک آ جائے گی تو پھر تمہیں نہ وصیت کرنے کا موقع ملے گا، جس مال کو تم نے شب و روز محنت کر کے کمایا، جس مال کی کمائی نے تمہیں اپنا رب بھلا دیا، تو وہ جب آ جائے گی تو تمہیں وصیت کرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا، اور تم اپنے اہل و عیال کی طرف بھی لوٹ کر نہیں جا سکو گے۔ اسی بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یاسین شریف میں بڑے کمال انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے حبیب کریم وہ آپ سے یہ سوال اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اسی قیامت کے علم کی تلاش میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب کریم ان کو یہ بتلا دیجئے کہ میں قیامت کے آنے کی تیاری کر رہا ہوں، نہ کہ صرف اس کے نالج اور علم کے لیے تمہارے سامنے بیٹھتا ہوں۔ تو چند ایک چیزیں اس حوالے سے اہل سنت کے موقف پر اپنے ذہن میں رکھ لیجئے جو اگلی آیات میں بھی آئیں گی کہ کیا قیامت کا علم اللہ نے اپنے حبیب کریم کو عطا فرمایا، کوئی غیب کا علم اللہ نے اپنے حبیب کریم کو عطا فرمایا؟ تو سب سے سادہ اور آسان بات یہ ہے کہ سارے علوم اللہ کے پاس ہیں، وہی عالم الغیب و شہادہ ہے۔ ہاں اپنی رحمت سے وہ اپنے انبیاء میں، اپنے اولیاء میں جس کو جتنا چاہے وہ عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ چیزیں بتلانے میں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے بتلا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخیلی نہیں فرماتا۔ اور اس میں جس علم کی نفی ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے میرے پاس علم نہیں ہے، وہ کمال علم اور مطلق علم ہے کہ کمال علم صرف اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا مکمل علم، ہر چیز کا ذاتی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ انبیاء، رسول، اولیاء کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اور اس علم کی جو اللہ کے پاس ہے اور انبیاء و رسول اور اولیاء عظام کے پاس ہے، اس کی آپس میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ کا علم ایسا ہے جو لا متناہی ہے،
رسول اللہ کا علم جتنا بھی وسیع ہو وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں متناہی ہے، محدود ہے، اور وہ اللہ کی عطا سے ہے، وہ بذات خود نہیں ہے۔ لہٰذا اے حبیب کریم، قیامت کا صرف علم ہی کافی نہیں ہے، ان کو بتلا دیجئے، بلکہ قیامت کی جو تیاری ہے وہ اصل چیلنج ہے، جس تیاری کے پیچھے تمہیں پڑے رہنا چاہیے۔ کل اے حبیب کریم آپ یہ بھی بتلا دیجئے، انما علمھا عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ پچھلی آیت میں عند ربی کے الفاظ ہیں اور یہاں عند اللہ کے الفاظ ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں اس علم کا ہونا اور عند ربی اور عند اللہ ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ایک خاص تعلق کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اے حبیب کریم اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ جو اکثر لوگوں کا نہ جاننا ہے، یہ اللہ کا ایک شکوہ ہے اپنے بندوں سے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں کتنی صلاحیتیں دی ہیں، اس کے باوجود بھی تم خیر کی طرف نہیں آتے ہو۔ اور جو اس آج کے درس کی سورۃ الاعراف کی آخری آیت ہے 188، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کے الہ اور معبود اور خدا ہونے کی نفی فرمائی ہے، اور فرمایا اے حبیب کریم ان کو بتلا دیجئے کہ میں اللہ کا رسول اور پیغمبر نبی ہوں، میں الہ نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں کہ تم میرے ساتھ ایسی توقعات وابستہ کر لو جو کسی اللہ کی جو شان ہے اس کے لائق ہیں۔ کل اے حبیب کریم آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے لیے کسی نفع کا، ولا ضرا، اور نہ کسی نقصان کا۔ مجھے اے حبیب کریم آپ ان کو بتلا دیجئے، مجھے اپنی ذات پر کسی بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ اس جملے کو سننے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ پیدا نہ ہو کہ نبی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ یہ حضور کی عاجزی ہے، انکساری ہے اور خدا ہونے کی نفی ہے۔ ساتھ اللہ نے استثناء بھی فرما دی ہے، اے حبیب کریم انہیں یہ ضرور بتلائیے کہ میں اپنے کسی نفع نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن الا ما شاء اللہ، ہاں مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا۔ اور یہی اہل سنت کا موقف ہے، علم غیب ہو، اختیار کی بات ہو، استمداد کی بات ہو، تو اللہ کی عطا سے ہے کہ اللہ جتنا چاہے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرما دے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اے حبیب کریم آپ ان کو بتلا دیجئے، اور اگر میں از خود جانتا ہوتا، یہ جو میں ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں از خود کا، یہ پاکستان کے تمام مسالک کے علماء کا متفقہ ترجمہ ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں از خود غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت سی بھلائیاں میں اپنے لیے جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی۔ یہ تمہارا انکار ہی تو بہت بڑی تکلیف ہے جو مجھے پہنچ رہی ہے۔ میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں، تم انکار کر دیتے ہو۔ میں تمہیں قرآن کی حقانیت کی طرف بلاتا ہوں تو مجھے شاعر مجنوں کہنا شروع کر دیتے ہو۔ میں تمہیں اپنے رسالت کی دعوت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو تم انکار کر دیتے ہو۔ مجھے اس سے زیادہ تکلیف اور کیا پہنچ سکتی ہے؟ تو میں اگر اپنے نفع نقصان کا از خود مالک ہوتا تو میں تو یہ تکلیف بھی برداشت نہ کرتا جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچتی ہے۔ لہٰذا میرا اللہ ہی ہر چیز کا مالک اور مختار ہے۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، اور میں نہیں ہوں مگر صرف نذیر ڈرانے والا، بشیر خوشخبری سنانے والا، لقوم اس قوم کو یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو حضور کی بشیری، حضور کی نذیری، حضور کا ڈرانے والا ہونا، خوشخبری سنانے والا ہونا، یہ اس قوم کے حق میں ہی مفید ہے جو حضور پر ایمان لانے والی ہو۔ تو الحمدللہ 188 آیات ہماری ہو گئیں۔ اب 188 سے لے کر 206 تک یہ تقریباً 18 آیات مبارکہ کے اوپر ایک بھرپور تفصیلی رکوع ہے جو سورۃ الاعراف کا آخری رکوع ہے، اور بالکل اس سورت کی پوری فائنڈنگز ہیں جو اس اگلے رکوع میں دے دی جائیں گی، اور انشاءاللہ یہ سورۃ الاعراف کا آخری ہمارا درس ہوگا جو اگلے اتوار کو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔